بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہم لوگ جو یہاں جمع ہیں سبھی دینی مزاج اور ذہن کے لوگ ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، یعنی اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصلاح کے لیے آدمی کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ محنت شریعت سے الگ کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتی ہے بات، یا لوگ مشورہ دیتے ہیں ان کو کہ بھائی کسی سے بیعت ہو جاؤ، تو وہ کہتے ہیں یار بیعت ہو کے تو بڑی پابندیاں ہو جائیں گی، تو ذرا ابھی نہیں کرتے۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ بالکل مطمئن رہیں، اب تک شریعت کی طرف سے جو پابندیاں ہیں ان کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ شریعت ہی پہ تو گزارنا ہے نا، زندگی کو شریعت کے مطابق چلانا، اس کی پابندی تو شروع ہی سے ہے، اللہ میاں کی طرف سے۔ جب ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی تو ہمارے اوپر ہے ہی کہ تمہیں شریعت پہ چلنا ہے۔ تو بیعت ہونے سے کچھ اور بھی کروائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کرائیں گے۔ ہاں، جو کام بتائیں گے ان کی وجہ سے وہ کام آسان ہو جائے گا جو پہلے ہی سے ہمارے ذمہ ہے، شریعت پہ چلنے کا کام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کرنا پڑے گا، مگر وہ کچھ جو ہے بہت آسان ہے، تھوڑی سی آدمی توجہ کر لے تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پرہیز کے طور پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ علاج ہے، بیماریوں کا علاج، اور جب علاج ہوتا ہے تو پرہیز بھی ہوتا ہے۔ سارے ڈاکٹروں کا اصول ہے، ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ دوا آپ کی اس بیماری کو فائدہ کرے گی، لیکن آپ اتنے دن تک فلاں چیز نہ کھائیں۔ کبھی کبھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز مستقل چھوڑ دیں آپ۔ بھئی شوگر والوں کو کہا جاتا ہے شوگر چھوڑ دیں، چینی استعمال نہ کریں، فلاں پھل استعمال نہ کریں، باقی چیزیں کم لے لیں، جو نیچرل شوگر ہے وہ تھوڑی تھوڑی لے لیں، فروٹ کی شکل میں لے لیں، لیکن فلاں فروٹ نہ کھائیں، یہ بتایا جاتا ہے، پرہیز ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگوں کے لیے بھی کچھ پرہیز ہوتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر کے علاج میں آدمی دوا کھاتا رہے اور پرہیز نہ کرے تو فائدہ بہت گھٹ جاتا ہے، اسی طرح سے یہاں بھی ہوتا ہے۔ رات میں نے آیت پڑھی تھی، اس کے بارے میں بات اب کرنے کا نمبر آیا۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے دل کا، قلب سلیم کا۔ وہ آیت ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ، انہوں نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا،
جس دن سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ وہ کیسا دن ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن ہوگا کہ مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ یہ سب سے مشکل بات ہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہمیں اس بات کی عادت ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ کام آنے والی چیز دو ہی ہیں، مال اور اولاد۔ پیسہ ہے، جب ضرورت ہو استعمال کر لیتے ہیں، اولاد ہے، اس سے جو چاہیں کام لے لیتے ہیں۔ پیسہ اپنا کمایا ہوا ہے تو ہم پورے اختیار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اپنی مرضی سے، ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے یہ پیسہ کہاں کیوں لگایا۔ اولاد ہے، اپنی اولاد سے کوئی کام لے لیں کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اولاد کی جو خدمت ہے، اولاد کا جو کام ہے، وہ بے احسانہ ہوتا ہے، یعنی بوجھ نہیں ہوتا دماغ پہ کہ اپنے بچے سے ہم نے کام لیا۔ تو دنیا میں آڑے وقت میں کام آنے والی چیزیں دو ہیں، مال اور اولاد۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ ہاں، جو آدمی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا اس کا کام صحیح ہو جائے گا۔ یہ قلب سلیم کی بات تھوڑی سی کرنی ہے۔ سلیم کے معنی ہے صحت مند، ٹھیک ٹھاک، درست، صاف ستھرا، برائیوں سے خالی۔ ایسا دل لے کر اللہ کے ہاں جانا ہے۔ دل جو ہے ہماری شریعت میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور شریعت میں کیا، جسم میں بھی اہمیت رکھتا ہے، یعنی آپ دیکھیں اس کو کیا کہیں گے، فزیکلی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جسمانی اعتبار سے۔ دل جو ہے اگر خراب ہو جائے تو بس بیکار ہو جاتا ہے معاملہ، دل فیل ہو جائے تو بس ہو گیا ختم قصہ، ہارٹ فیل کہتے ہیں نا۔ اور دل پر کوئی اثر آ جائے تو آدمی کی طاقت گھٹ جاتی ہے۔ شریعت نے بھی یہی بتایا ہے کہ بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا بدن صحیح رہتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب چلتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل کی بیماریوں کے بارے میں نہیں بات کر رہے کہ دل کو اٹیک ہو جائے تو جسم خراب ہو جائے گا، بلکہ دل اپنا صحیح کام کر رہا ہو تو سارا بدن صحیح چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل اس میں مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے تمام چیزوں سے، اور اس کے اثرات باقی اعضاء پر آتے ہیں۔ دل چاہا فلاں جگہ چلیں تو چلے گئے، کس سے چلے؟ پیروں سے چلے، مگر کیوں چلے؟ اس لیے کہ دل چاہا۔ دل نے چاہا کہ فلاں چیز کھائیں تو وہ چیز کھا لی۔ کہاں سے کھائی؟ ہاتھوں سے کھائی، منہ سے کھائی، مگر کیوں کھائی؟ اس لیے کہ دل نے چاہا تھا۔ دل کرتا ہے ارادہ، اصل چاہنے کا کام دل کرتا ہے، تو دل مرکز ہے۔ دل بڑی چیز ہے، ہم دل کو کریں جھک کے سلام۔ کلیم عاجز بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، تبلیغی جماعت کے امیر تھے، بہار کی تبلیغی جماعت کے امیر تھے، بہت بزرگ آدمی تھے، اور ہندوستان کے بڑے شاعر تھے، الگ ہی انداز کی شاعری ہے ان کی۔ ہم ان سے ملے، دیوبند بھی آئے وہ، پھر پٹنہ ہمارا جانا ہوا تو ان کے گھر جا کے ہم نے ملاقات کی۔ ان کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا، اسپتال میں داخل ہوئے، جب ہوش آیا اور ابھی اسپتال ہی میں تھے، طبیعت بہتر ہوئی تو انہوں نے ایک نظم، ایک غزل کہی۔ اس کا پہلا وہ یہ ہے، مطلع یہ ہے، دل بڑی چیز ہے، ہم دل کو کریں جھک کے سلام، یہ خدا کے سوا ہے ساری خدائی کا امام۔ دل جو ہے ساری خدائی کا امام ہے، تو اس لیے دل کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قلب سلیم لے کر آؤ تو کام ٹھیک ہوگا۔ اب قلب سلیم کا مطلب یہی ہے کہ گڑبڑ نہ ہو، گناہوں کے جذبات نہ ہوں، گندگیاں نہ ہوں، گناہوں کی سیاہی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا تھا پرہیز کی ضرورت پڑتی ہے، اس جگہ وہی جز بیان کرنا ہے۔ ہمارے حضرت نے
اس آیت سے جوڑ کر ایک پورا مضمون بیان کیا ہے، اور وہ ایک الگ کتابچے کی شکل میں بھی چھپا ہوا ہے قلب سلیم ہی کے نام سے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے دل کو پہلے تو پاک کریں برائیوں سے، گناہوں سے، توبہ کر لیں۔ اب توبہ کرنے کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے ہر جوان کو، ہر انسان کو، کہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اس گڑبڑ سے بچنے کے لیے کچھ پرہیز کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دل صاف ہو گیا، توبہ کر لی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ دل سے توبہ کریں گے دل بالکل صاف ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اور توبہ کے بارے میں ایک بات کا یقین رکھیں، یہ بیچ میں بات ضروری ہے بتانا، بہت سے لوگوں کو شک رہتا ہے کہ ہم نے توبہ کی ہے تو پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کرو تو یہ یقین رکھو کہ توبہ قبول ہوئی، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غلط وعدہ تو نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ تم ایمانداری سے توبہ کر رہے ہو، یہ ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ توبہ بھی ہو رہی ہے اور اندر اندر کچھ اور بھی ہے، وہ توبہ نہیں ہے۔ جب توبہ ہو جائے گی قبول ہو جائے گی، یہ طے ہے بالکل۔ یعنی آدمی دل سے سوچ لے گا کہ مجھے برائی کو چھوڑنا ہی ہے، مصیبت ہے میرے لیے گناہ۔ اور غور کر لیں جس کا جو گناہ ہے، سارے آدمی سارے گناہ نہیں کرتے، ہر آدمی غور کر لے مجھ سے کیا گناہ ہوتا ہے، بس اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، اس کا نام توبہ ہے۔ تو اگر سچی توبہ ہو رہی ہے، دل سے ہو رہی ہے، ایمانداری سے ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ تو علیم بذات الصدور ہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ یعلم السر و اخفا، وہ سر کو بھی جانتے ہیں اور اخفا کو بھی جانتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو سبق اسباق کے نام ہے سر اور اخفا، لیکن قرآن میں سر کہتے ہیں راز کو، جو دل میں چھپی ہوئی بات ہے، اور اخفا کو کہا علماء نے کہ وہ اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات۔ اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا کہ سر تو وہ ہے جو ابھی آدمی نے چھپا رکھا ہے، کسی پہ ظاہر نہیں کیا، اور اخفا وہ ہے جو ابھی اس آدمی کے دل میں بھی نہیں آیا، آئندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دل کی بات کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ میاں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ دل میں کچھ اور رکھیں، توبہ بھی کریں، اللہ میں بہت نادم ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اور دل میں کہیں کو چھپا رکھا ہے کہ موقع ملے گا تو دیکھا جائے گا۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے، لہٰذا یہ قبول بھی نہیں ہوگی، اور قبول نہیں ہوگی تو سن لیں ایک بات، اور یہ بات یہی بات ہے بس ڈرنے کی اور کچھ نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی تو گناہ نہیں چھوٹے گا۔ علماء نے یہ لکھا ہے توبہ قبول ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ آدمی سے گناہ چھوٹ جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہی توبہ قبول ہوگی جو دل سے ہوگی، اور جب دل سے ہوگی تو چھوٹے گا۔ انسان کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، آپ سوچیں انسان تو اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز ہے، وہ جب واقعتاً ارادہ کر لے چھوڑنے کا تو کیسے ہو جائے گا؟ وہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے ایمانداری سے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو توبہ کرے آدمی سچی توبہ، اور سچی توبہ کر کے طے کر لے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا۔ بتائیے ہم سب اس پہ تو متفق ہیں ہی، نقصان ہو گیا، بہت نقصان ہو گیا گناہ کر کے، اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو طے کر لیں، یہ تو طے ہی کر لیں کہ گناہ چھوڑ ہی دینے ہیں، ہر گناہ، چاہے اللہ کے ساتھ تعلق ہو چاہے بندوں کے ساتھ تعلق ہو۔ تکبر بھی چھوڑنا ہے، غیبت بھی چھوڑنی ہے، حسد بھی چھوڑنا ہے، دکھاوا بھی چھوڑنا ہے، شہوانی گناہ بھی چھوڑنے ہیں، سارے گناہ چھوڑنے ہیں، طے کر لیں۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے توبہ کر لی، دل صاف ہو گیا، یہ پکی بات ہے، جب صحیح توبہ ہو جائے گی دل بالکل صاف ہو جائے گا۔ جس وقت آپ توبہ کر کے اٹھیں گے تو آپ یقین کریں آپ ایسے آدمی ہوں گے کہ جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے بعض علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، پتہ نہیں سب لوگ سمجھ پائیں گے یا نہیں، کہ پرانے گناہوں کو جن سے آپ توبہ کر چکے ہوں
ان پرانے گناہوں کو یاد کر کر کے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ آپ ساری زندگی کے گناہوں کا تصور کرتے رہیں اور روتے رہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی غلطی اب ہو رہی ہے تو توبہ کرو، اللہ سے رو کر توبہ کرو بے شک، لیکن جن گناہوں سے پہلے توبہ کر چکے ہو، چھوڑ چکے ہو، انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ بیچ بیچ میں توبہ کی بات آ جائے تو لمبی ہو جاتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب کسی آدمی کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے عدالت میں، اور اللہ کے فضل سے وہ بری بھی ہو جاتا ہے، مدعا ہے جس پر کیس ہوا تھا، مقدمہ لڑا اس نے اور عدالت نے اس کو باعزت بری کر دیا، تو بری تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مقدمے کا فائل عدالت میں محفوظ رہتا ہے، اسے ختم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فائل دوبارہ کھل جاتا ہے۔ سیاسی لوگوں کے فائل تو عام طور سے عدالتوں میں دبا کے رکھے ہی جاتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ جب کبھی ضرورت ہوگی ان کو لگام لگانے کی تو استعمال کریں گے۔ یہی ہو رہا ہے آج کل۔ تو بری ہو گئے لیکن فائل ختم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں اور فائل کو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ بندوں کے نام اعمال میں بہت سارے گناہ بھرے رہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو فائل ڈیلیٹ ہو گئی، توبہ کر لی۔ مثلا ہم لوگ اس وقت، اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ توبہ نصیب فرما دے، ہم سب توبہ کر لیں کہ اس وقت آج سے ہم تقوی کی زندگی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب جب یہ توبہ کر لی تو اب یہ سوال ہوگا کہ اس کو باقی رکھنے کے لیے کیا کریں۔ تو یہ ہے وہ بات جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، مختصر ہی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دل ہے، صاف ستھرا ہو گیا، قلب سلیم بن گیا توبہ کرنے کے بعد۔ اب آپ ایک بات سوچیں، کبھی کبھی کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس کا علاج ہوتا ہے۔ مثلا اس کی آسان مثال ہے کہ کسی آدمی کے گردے متاثر ہو جاتے ہیں، کڈنی، اور اس کا علاج ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، گردے دوسرے لگا دیے جاتے ہیں۔ اب ایسے آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ وائرس سے بچنا ہے، جراثیم سے بچنا ہے۔ ایسے آدمی کو ہر وقت ماسک لگانے کی تاکید ہوتی ہے۔ آج کل تو کورونا نے سبھی کو ماسک لگوا دیے، یہ تو الگ ماحول ہوا۔ لیکن گردے کے مریض خصوصاً جن کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہو، ان کو ہم نے پہلے ہی سے دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت ماسک لگا کر رکھتے ہیں، اور وہ ماسک اس لیے نہیں کہ ان کے جراثیم کسی کو لگ نہ جائیں، بلکہ دوسروں کے جراثیم ان کو نہ لگیں، چونکہ ان کی قوت مدافعت کمزور ہو گئی۔ تو اب وہ عام لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو جراثیم، وائرسز جو ہیں ان کو پہنچ سکتے ہیں، تو ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ صاحب ہر وقت ماسک لگا کے رکھنا ہے۔ بس حضرت یہ فرماتے ہیں جب دل صحیح ہو گیا، اب اس کو بچائے رکھنے کے لیے ماسک لگانا ہے یا پہرا بٹھانا ہے ان راستوں پر جن راستوں سے دل میں وائرسز آتے ہیں، جراثیم آتے ہیں، اور وہ راستے 4 ہیں۔ لمبی بات کا موقع نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آپ لوگ یاد کر لیں اور اس کا ارادہ کر لیں عمل کرنے کا، تو آسانی ہو جائے گی۔ 4 دروازے ہیں جو دل تک جراثیم کو پہنچاتے ہیں: آنکھیں، کان، زبان، دماغ۔ جلدی جلدی کہہ دیا میں نے، یاد رکھیے گا۔ دل کے 4 دروازے ہیں جہاں تک اثرات پہنچتے، جن کے ذریعے اثرات پہنچتے ہیں دل تک۔ کیسے پہنچتے ہیں؟ دلیل سنیے۔ آپ نے ایک چیز دیکھی خوبصورت، آپ کہتے ہیں بھائی اتنی خوبصورت چیز ہے کہ دل خوش ہو گیا۔ تاج محل دیکھا کسی نے؟ آسان مثال دے دی جائے سمجھ میں آنے والی۔
تاج محل جو ہے وہ حسن کی شاندار مثال ہے۔ تاج محل ہم نے دیکھا پہلی بار تو ہمارے تاثرات کچھ پتہ نہیں کیوں بہت سی باتوں میں مجھے ایسا لگا کہ دیکھنے میں ویسے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، پتھر بھی پیلا پیلا سا ہو گیا، ایک کوٹھا کھڑا ہے، لیکن کشش اس قدر ہے کہ نکلتے نکلتے آخر تک جب تک نظر آئے مڑ مڑ کر آپ دیکھتے رہیں۔ کہیں کی کشش ہے میری سمجھ میں نہیں آیا، عجیب بات ہے وہ، ورنہ اس سے زیادہ شاندار پتھر تو آج کل عمارتوں میں استعمال ہونے لگے ہوں گے، لیکن اس میں کوئی اور بات ہے، میرا تاثر یہی ہے۔ لیکن بہرحال ٹھیک ہے، وہ حسن کی ایک علامت ہے، اور وہ اتنی خوبصورت چیز ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی، اتنی خوبصورت عمارت۔ تو تاج محل دیکھا، کیا خوش ہوا؟ دل خوش ہوا۔ دیکھا کس نے تھا؟ آنکھوں نے دیکھا تھا، اور خوش جو ہے حضرت دل ہوئے۔ اس کا مطلب ہوا آنکھوں کا اثر دل تک پہنچتا ہے۔ آنکھوں نے کسی اجنبی عورت کو دیکھا، دل پریشان ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے نا، آدمی احتیاط نہیں کرتا، اجنبی پر نظر پڑتی ہے، دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کچھ دیر تک الجھن رہتی ہے آدمی کو۔ اس کا اندر آنکھوں سے دل تک اثر پہنچتا ہے۔ کسی آدمی نے آپ کے سامنے کوئی نعت پڑھی بہت اچھی سی، آپ کہیں بھائی آج تو ایسی نعت سنی کہ دل خوش ہو گیا۔ سنی کس نے تھی؟ کانوں نے سنی تھی، اور خوش کون ہوا؟ دل۔ احمد فراز کی غزل کا شعر یاد آیا۔ احمد فراز تو ایسی آزاد شاعر ہیں، لیکن غزلیں ان کی، اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں پہ سارا کلام رکھ دیا۔ تو سخن سے آدمی خوش ہوتا ہے، کوئی آدمی اچھی بات کر دے دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ آدمی غمگین ہے، کسی آدمی نے ایک جملہ بول دیا اور مزہ آ گیا، طبیعت کھل گئی۔ تو کان سنتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ زبان، بعض مرتبہ آپ بات کرتے ہیں کوئی اچھی بات، اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے بہت اچھی بات کہی۔ جو مقرر لوگ ہیں وہ تقریر کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، خود بھی مقرر تو سب سے پہلے خود ہی خوش ہوتے ہیں، دوسرے خوش ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں۔ اگر گویا تقریر کا صحیح مقصد نہیں ذہن میں ہے، عام طور سے ہم لوگ جو تقریریں کرتے ہیں اس میں یہ مصیبت ہوتی ہے کہ اچھی لگنی چاہیے، اور کس کو؟ لوگوں کو، آدمیوں کو اچھی لگے۔ ٹھیک ہے، آپ بات یقیناً سلیقے سے کہیں، سننے والوں کو یقیناً اچھی لگنی چاہیے، مگر پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کو اچھی لگنی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے کہنی چاہیے۔ تو بہرحال آپ نے ایک بات کہی، اور بات کہہ کے آپ کا دل خوش ہو گیا، مزہ آ گیا، بس میں نے تو یہ بات کہہ دی۔ بات کس نے کہی؟ زبان نے، اور خوش کون ہوا؟ دل۔ سوچ کر بھی کبھی کبھی خوش ہو جاتے ہیں، تصورات آتے ہیں نا ذہن میں بہت سے، کبھی کبھی خیال آتا ہے آپ کو فلاں سے ملاقات ہوئی تھی، فلاں آدمی سے، فلاں جو آپ کا پسندیدہ انسان ہے، اب اس کے تصورات کر رہے ہیں آپ، ایسی ملاقات ہوئی، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ ایسا ہوتا ہے، آدمی کرتا ہے۔ ہم اپنے حضرت کے بارے میں سوچتے ہیں، ابھی ملاقات ہوئی تو اس کے خیالات آتے ہیں کہ اس طرح ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا، وہ ذہن میں ہے اور خوش ہو رہے ہیں ہم۔ دماغ سوچ رہا ہے اور خوش دل ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں راستوں سے دل پر اثر پہنچتا ہے۔ تو پرہیز یہ ہے کہ ان چاروں دروازوں پر پہرا بٹھایا جائے۔ دماغ پر بھی پہرا بٹھائیں، سوچوں پر، یعنی بری سوچوں کو ذہن میں نہ بٹھائیں۔ بری سوچیں آئیں گی، اور آج کل تو بہت ہی آسانی سے آئیں گی۔ موبائل ہے نا ساتھ میں، اس میں جو کچھ دیکھا ہے وہ ذہن میں رہتا ہے، اور اس کی طرف خیال جاتا ہے، اور ہر آدمی کا جاتا ہے۔ تو پہلا کام تو یہی کریں کہ اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، لیکن اس کے بعد دوسرا کام یہی ہے کہ سوچ اگر آئے
تو اس کو اس کی لذت نہ لیتے رہیں، اس کو سوچتے نہ رہیں، کسی اور کام میں لگ جائیں، کچھ اور سوچنے لگیں۔ دماغ پر پہرا بٹھائیں، آنکھوں پر پہرا بٹھائیں، آنکھوں سے اجنبی عورتوں کو اور موبائل کو نہ دیکھیں۔ یہ کہنا پڑے گا اس زمانے میں، بھئی کس کس چیز سے احتیاط کرنی ہے۔ ہمیشہ سے یہ تھا نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے، اب ایک سب سے بڑا نامحرم یہ جیب میں ہے۔ یہ تو ہزاروں نامحرموں کا مجموعہ ہے، تو کوشش کریں برائیاں نہ دیکھیں۔ وہ دکھائیں گے، معلوم ہے آج کل تو تلاوت سنیے تو اشتہار آ جاتے ہیں ننگے ننگے، مصیبتیں۔ چونکہ دنیا میں شیطان کے کارندوں کا یہ مشن ہے کہ برائیوں کو عام کرنا ہے، جس چیز کو عام کرنا ہو اسے آسان بنایا جاتا ہے۔ برائیوں کو آسان بنا دیا گیا۔ پہلے زمانے میں اگر کسی کو گانا سننا ہوتا تو بتائیے گویوں کو بلانا پڑتا تھا نا۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا وہ زمانہ، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اب بھی کچھ لوگ بلاتے ہیں۔ پہلے مجبوری تھی، گانا سننا ہے تو گانے والوں کو بلانا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کیسے سنیں گے؟ پارٹی ہوتی تھی، باقاعدہ طائفے ہوتے تھے ان کے۔ ناچ دیکھنا ہے تو نچنیوں کو بلانا ہی پڑے گا۔ یہ نچنیے اور گویے کا جو لفظ ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ آج کل کیا کہیں گے؟ سنگر اور ایک کیا ناچنے والا ڈانسر، اور دونوں مجموعی اعتبار سے فنکار، سیلیبریٹیز، ہمارے گویا ہیروز، یعنی وہ لوگ جو گندگیوں میں ماحول کو گرانے والے ہیں، ماحول کے اندر گندگیاں عام کرنے والے ہیں، وہ ہیروز ہیں۔ اتنا بگاڑا گیا معاشرے کو، جو اصلی ہیروز ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو نچنیے اور گویے بلائے جاتے تھے، اور مجرے ہوتے تھے، اور رقص ہوتے تھے، اور انعامات ہوتے تھے۔ آج کل کیا ہے؟ بہترین سے بہترین گانا سننا ہے تو ہمارے پچھلے عرصے تک تو یہ تھا کہ بھئی ریڈیو پر جانا پڑتا تھا، اب کچھ ضرورت نہیں رہی۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کا آدمی ریڈیو رکھ کے لے جا رہا ہے بگی پر، بیل تانگے پر، اور وہ گانے چلا رکھے ہیں اور مست ہے اپنا اسی میں۔ آج کل اس کی ضرورت نہیں رہی۔ آج کل تو بائک چل رہی ہے اور دونوں کانوں میں ایئر فون لگا ہوا ہے اور گانے چل رہے ہیں اور حادثے ہو رہے ہیں۔ خیر یہ مجھے اس میں تفصیل میں نہیں جانا۔ نظر کی حفاظت کرنی ہے، ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے نماز میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا۔ طے کر لیں نظر کو بچانا ہے، پھر نماز کے مزے کی گارنٹی ہے۔ اچھا، نظر کو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ یوں چلتے رہیں اور جب کوئی عورت آئے تو نظر نیچی کر لیں؟ نہیں، بے شک نہیں، یہ نہیں ہے طریقہ۔ طریقہ یہ ہے جو قرآن نے بتایا کہ نگاہ نیچی ہی رکھیں۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کا، مجھے بھی نیند آ رہی ہے اور شاید آپ لوگوں کو بھی آ رہی ہے، لیکن آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے، یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ آج کل نظر کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ نظر کی کہتے ہیں نا، یہ عام بات ہے، مشہور بات ہے کہ آج کل نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے، چونکہ ہر قدم پہ عورتیں نظر آتی ہیں۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم باقی ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ نظر کی حفاظت کا حکم باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب بھی نظر کی حفاظت کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ میاں حکم بدل دیتے۔ اللہ نے نہیں بدلا حکم، اس کا مطلب کر سکتے ہیں۔ تو کیسے کریں گے؟ نہ پہلے مشکل تھا نہ اب مشکل ہے۔ ارادے میں اور سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ ارادہ کریں پکا اور سمجھیں کہ نظر کی حفاظت ہوتی کیسے ہے۔ نظر کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نگاہ نیچی رکھیں۔ نگاہ نیچی رکھ کر کس پہ نظر پڑے گی ہمیں بتائیں۔ اور قرآن نے حکم یہی دیا ہے۔ قرآن میں یہ نہیں کہا کہ آپ اجنبی عورتوں کو نہ دیکھیں، قرآن نے کہا ہے یغضوا من ابصارہم، نگاہ نیچی رکھیں۔
جب نگاہ نیچی رکھیں گے نگاہ نہیں پڑے گی. اور بہت ساری اس میں تفصیل ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مجبوری ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت سے پوچھا گیا کہ ایئرپورٹ پہ کیا کریں, ہر قدم پہ لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے, انہی سے بورڈنگ پاس لینا, انہی سے رہنمائی لینی, پھر پلین میں انہی سے پانی لینا, چائے لینی, اپنی ضروریات جو بھی ان سے مانگنی ہے, تو سب لڑکیاں ہی ہوتی ہیں زیادہ تر. تو حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ بات کرنا تو مجبوری ہے, دیکھنا مجبوری نہیں ہے. بات دیکھے بغیر بھی کی جا سکتی ہے. تجربہ کر لیں آپ, انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا. اور بالکل بے فکر رہیں, کوئی یہ شکایت نہیں کرے گی کہ مولوی صاحب میری طرف دیکھ کے بات کیوں نہیں کر رہے. اسے دیکھنے والے بہت ہیں, آپ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی طرح یاد رکھیں, شیطان جو ہے نا دلوں کے اندر, شیطان طرح طرح کی خواہشات کو خوبصورت بنا کے داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سے جوانوں کے دلوں میں جا رہی ہے کوئی لڑکی, دل میں یہ ڈالے گا کہ پتہ نہیں بیچاری اکیلی جا رہی ہے, کوئی اس کا ہے یا نہیں, کوئی خطرہ نہ ہو اس کو. تو بالکل بے فکر رہیں, آپ کے بھروسے پہ وہ گھر سے نہیں نکلی ہے, وہ اس امید پہ نہیں نکلی ہے کہ آپ اس کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں گے. آپ اپنے گھر جائیں, آپ اپنے راستے پر جائیں, وہ اس کا محافظ اللہ ہے, وہ اپنے ارادے سے نکلی ہے, آپ کے بھروسے پہ نہیں نکلی. خواہ مخواہ شیطان اس طرح کی باتیں دل میں ڈالتا ہے اور حماقتیں کرواتا ہے. تو نگاہ نیچی کر لیں بس, کچھ نہیں کرنا ہے, عورتوں کو نہیں دیکھنا, فلاں نہیں کرنا, ہم کچھ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں نگاہ نیچی کر کے چلنے کی عادت ڈالیں اور پھر بتائیں کہ کیا بد نظری ہوتی ہے. یہ ایک دروازہ ہوا. ایک دروازہ کان ہے, کانوں کے دروازے کو بھی بند کر لیں. کان سے غلط بات سننا بند کر دیں. غلط باتیں دو ہیں, ایک تو میوزک ہے, میوزک سننا بند کر دیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہم تو بس ٹون سنتے ہیں, تھوڑی سی ذرا سا کچھ مزہ آ جاتا ہے, وہی تو میوزک ہے. اور آج کل تو ایک مصیبت ہو گئی کہ کوئی بھی چیز ہو اس میں میوزک ڈال دیتے ہیں, یہاں تک کہ نعتوں میں, یہاں تک کہ تقریروں میں بیک گراؤنڈ میں میوزک ڈال دیتے ہیں. کیا چیز ہوتی ہے آخر, یہ ناجائز ہے بالکل. ایسے تمام لوگ جو دینی چینل چلا رہے ہیں اور ان میں بزرگوں کی تقریریں اور بیانات اور نعتیں وغیرہ اپلوڈ کر رہے ہیں, تیار کر رہے ہیں, ان سب سے صفائی کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ یہ حماقت بالکل بند کر دیں میوزک ڈالنے کی, کہ بیک گراؤنڈ میں میوزک چلاتے ہیں. کاہے کے لیے چلاتے ہیں؟ وہ تقریریں چلا رہے ہیں, نعتیں چلا رہے ہیں, اچھائی کے لیے, ثواب کے لیے, نصیحت کے لیے, یا عیاشی کے لیے؟ کانوں کی عیاشی کا اتنا مرض بڑھ گیا ہے کہ تلاوت بھی بغیر میوزک کے اچھی نہیں لگتی. عجیب مصیبت آ گئی ہے. تقریر بھی بغیر میوزک کے اچھی نہیں لگتی. کاہے کو ڈھونگ کرتے ہو تقریر سننے کا؟ کاہے کو ڈھونگ کرتے ہو نعت سننے کا؟ نعتیں سننے کا مقصد کانوں کی لذت حاصل کرنا ہے یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا ہے؟ خواہ لوگوں نے فیشن بنا رکھے ہیں, سب ڈھونگ ہو رہا ہے. جو لوگ بھی اس طرح سے میوزک پیچھے ڈالتے ہیں بنانے والے, وہ سب گناہ کر رہے ہیں. انہیں کوئی ثواب نہیں مل رہا بزرگوں کی تقریر نشر کرنے کا. یہ بات پہنچ جائے, اللہ کرے لوگوں تک. چھوڑ دیں اس کو, کوئی فیشن نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. پرانے طریقوں سے دین پہنچ جائے گا. کس نے کہا ہے آپ سے؟ ہو رہا ہے یہ. تلاوت تک کے پیچھے میوزک آ جاتا ہے, نعتوں کے پیچھے قوالیاں چل رہی ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نعت سن رہے ہیں اور سب قوالیاں ہو رہی ہیں. گناہ ہو رہا ہے ساتھ میں, جائز نہیں ہے سننا. اور جو لوگ ڈال رہے ہیں وہ خود گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں. کانوں کی عیاشی ہو رہی ہے. حدیث میں یہ ہے میوزک سننے سے دل کے اندر گناہوں کے جذبات اس طرح پرورش پاتے ہیں جیسے کھیتی پانی سے پرورش پاتی ہے. اسی لیے تو ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. میں نے سنا ہے حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث, انہوں نے ایک صاحب کو کہا, وہ حج کو جا رہے تھے, تو حضرت نے ان کو نصیحت کی, قریبی آدمی تھے, ایک ٹیپ ریکارڈ لے لینا چھوٹا سا اور نعتیں سنتے رہنا. شیخ یونس نے کہا اپنے مرید کو, ایک ٹیپ ریکارڈ لے لینا اور نعتیں سنتے رہنا. کاہے کے لیے کہا؟ کانوں کی عیاشی کے لیے نہیں.
تاکہ حضور کی محبت تازہ ہو، زندہ ہو، وہاں جا رہے ہو تو نعتیں سن کر وہ محبت ذرا عروج پر آ جائے۔ یہی مقصد ہے نعت سننے کا، نہ وقت گزاری ہے، نہ کانوں کی عیاشی ہے۔ تو کانوں پر پردہ بٹھائیے، میوزک سننا چھوڑ دیجئے۔ اور دوسری چیز غیبت سننا چھوڑ دیجئے۔ اچھا، غیبت سننا، آدمی کہے گا جی ہم تو سن رہے ہیں، اصل تو کرنے والا ہے۔ تو کرنے والے بھی تو ہم ہی ہیں، ہم ہی کرنے والے، ایک وقت میں ہم کرنے والے ہیں، دوسرے وقت میں سننے والے ہیں۔ فی الحال بات ہو رہی ہے سننے کی، اور کرنے کی بات میں ابھی کرنے والا ہوں، بات ختم بھی کرنی ہے لیکن آخر میں لا رہا ہوں۔ سننا چھوڑ دیں۔ غیبت سننا کیسے چھوڑیں؟ آپ کے بھائی نے، آپ کے ساتھی نے، آپ کے دوست نے کسی کی غیبت شروع کی، آپ بات بدل دیں، یا تو بے تکلفی ہے تو صراحت سے کہہ دیں بھئی کسی کی غیبت کے چکر میں مت پڑو، بس چھوڑو، دوسرے کا ذکر نہیں کیا کرتے، فوراً روک دیں۔ اور اگر ایسی بے تکلفی نہیں ہے تو کوئی نئی بات شروع کر دیں، یا اس آدمی کی تعریف شروع کر دیں جس کی غیبت ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی ہوگا، لیکن میرے خیال میں اس کے اندر یہ خوبی بھی ہے، یہ اچھائی بھی ہے۔ روک لگا دیں غیبت پر۔ تو کانوں پر پہرا بٹھائیں، تینوں گئے، دماغ پر، زبان، آنکھ پر، کان پر۔ ایک دروازہ زبان ہے، اس پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں گھنٹوں زبان چلاتا رہوں، اس لیے کہ اس فتنے نے بہت نقصان کر رکھا ہے۔ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں نا، انتظام کرنے والے اوپر کام کر رہے ہوں گے نا، ناشتے کا نظم کر رہے ہیں، تو کام تو ہاتھوں سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی کمزوری یہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی اپنے حصے کا کام کرنے پر توجہ نہیں دیتا۔ یہ جو مسلسل بول رہا ہے آدمی، کیا کر رہا ہے؟ یہ دوسرے کے کام پہ نگاہ رکھے ہوئے اور اس کو بتا رہا ہے کہ تو ایسا کر۔ اگر مقرر ہے میرا کام، میں اپنا کام خاموشی سے کروں؟ بتائیے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جیسے اجتماعی کھانا ہوتا ہے، شور ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، کیوں ہوتا ہے شور؟ ہر آدمی کی نظر دوسرے پر ہے، حالانکہ دوسرا آدمی اپنے کام کو جانتا ہے۔ مثلا ابھی میرے ساتھ یہ ہوا، کہاں تھا میں پچھلے ہفتے، ورنہ کہیں کھانا تھا، اب وہ کھانا آنا شروع ہوا، دسترخوان بچھ گیا اور آنا شروع ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اتارنے میں، نکالنے میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہی ہے، تو ایک دو ڈونگے آ گئے، کچھ پلیٹیں آ گئیں، ابھی چمچے نہیں آئے، تو کسی نے چمچے کے لیے کہا، جو دسترخوان پہ لوگ ہوتے ہیں، کہنے لگے بھائی چمچے لاؤ جلدی سے۔ پھر ایک نے کسی اور چیز کو کہا کہ فلاں چیز لاؤ۔ میں نے کہا کہ جو لوگ لا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چمچے بھی لانے ہیں، جو کھانا لے کے آ رہے ہیں، جو سامان لے کے آ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ چمچے بھی لانے ہیں، پلیٹیں بھی لانی ہیں، گلاس بھی لانے ہیں۔ آدمی ہیں وہ، سب چیزیں لا رہے ہیں، آہستہ آہستہ سب آ رہی ہیں۔ آپ کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ان کو آپ کے کہنے سے پتہ چلے گا کہ چمچے لاؤ؟ میری رعایت میں آپ جلدی کر رہے ہیں، مجھے اتنی بھوک نہیں لگ رہی ہے کہ میں بے تاب ہو رہا ہوں، کھانا آنا شروع ہو گیا ہے، سب چیزیں آ جائیں گی، آسانی سے آ جائیں۔ میں نے سمجھایا کہ بے ضرورت مت بولو، کیوں دخل دیتے ہو دوسروں کے کام میں؟ ایک آدمی پلیٹیں لگا رہا ہے، بتائیے ایسا نہیں ہوتا؟ دو چار آدمی اس کو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی دو، ادھر بھی دو۔ ارے بھائی جب وہ لگا رہا ہے تو کوئی ادھر والوں سے لڑائی ہے اس کی، وہاں بھی جائے گا وہ دینے، مگر آپ بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں آخر؟ ایک آدمی کھانا نکال رہا ہے تو آپ بول بول کے اس کو تقاضا کر رہے ہیں، بھائی اسی کام کے لیے وہ بیٹھا ہے اور ترتیب سے نکالے گا، ایک ڈونگے میں نکالے گا، پھر دوسرے ڈونگے کا نمبر آئے گا، اس میں بولنے کی کیا بات ہے؟ مجھے بتائیں کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ بولنا، یہ زبان کا استعمال، اس نے مصیبت کر رکھی ہے۔ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں، مجھے تو وہ حدیث جو ہے بار بار یاد آتی ہے کہ حضور سے ایک صحابی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ نصیحت فرما دیں، تو حضور نے فرمایا تھا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ تو ایک صحابی نے اس پر سوال کر لیا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان سے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ صحابہ پوچھا کرتے تھے، کوئی بات دل میں آئے، اور اس سے امت کو بڑا دین ملا۔
یہ انتظام تھا اللہ کی طرف، اتفاق سے نہیں تھا۔ یہ حضرات صحابہ کے جو سوالات ہیں یہ اتفاق سے نہیں ہے کہ بس ایک صحابی کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے پوچھ لیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے انتظام تھا دین کو واضح کرنے کا۔ پوچھتے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا زبان سے بھی کوئی خاص بات؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے کمال کر دیا، عربی میں جو آپ نے فرمایا یعنی تمہارا ناس ہو، کیا بات کرتے ہو؟ ارے اللہ کے بندے زیادہ لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے بھائی، تم نے سمجھا کیا ہے زبان کو؟ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں ہر آدمی زبان چلاتا ہے اور زبان چلانے کو اپنا حق سمجھتا ہے، چونکہ زبان چلانے میں تھکن زیادہ نہیں ہوتی ہے، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ میں آپ سب سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مجھ سے محبت کا تعلق ہے، بہت سارے لوگ بیٹھ ہیں جو نہیں بھی ہیں وہ بھی محبت رکھنے والے ہیں، آپ سے یہ کہنا ہے کہ خدا کے واسطے یہ مت سمجھیے کہ زبان ہر وقت بولنے کے لیے ہے، پیر ہیں چلنے کے لیے، جب کوئی کام ہوتا ہے تبھی تو چل کے جاتے ہیں یا بے ضرورت بھی چلتے پھرتے ہیں؟ بتائیے مجھے، بے ضرورت تو نہیں چلتے نا، کام کے لیے چلتے ہیں، ہاتھ ہیں کام کرنے کے لیے، جب کوئی کام ہوتا ہے تبھی تو ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہلاتے رہتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ تو اسی طرح سے زبان بولنے کے لیے ہے، جب بولنے کا کوئی کام ہو تو بولیں، یہ مت سمجھیں کہ ہر وقت بولنا ایک کام ہے۔ چاہے 10 آدمی بیٹھے ہوں آپ کے پاس، کیوں بول رہے ہیں؟ یعنی میں آپ سے سچ کہتا ہوں، چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ باتیں ہی کریں، ضروری نہیں ہے کوئی بات، مثلا کوئی مسئلہ آ گیا گفتگو کریں، کوئی ضرورت کی بات آ گئی گفتگو کریں، کوئی بات ایسی ہے کہ جس کی تحقیق کرنی ہے آپس میں گفتگو کریں، یہ ضرورت کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ کہ چپڑ چپڑ کرتے ہی رہیں، بولتے ہی رہیں، بہت خطرناک بات ہے، بہت نقصان ہم نے کر رکھا ہے۔ اور غیبت کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی غیبت کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی گفتگو میں، ہمارے یہاں مشہور ہے یہ بات، علماء کہتے ہیں کہ 5 آدمی ہیں چھٹے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک چلا جاتا ہے، 4 رہ جاتے ہیں، وہ 4 اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں جو ابھی گیا ہے، ان میں سے ایک چلا جاتا ہے، 3 رہ جاتے ہیں، وہ 3 اس چوتھے کی برائی شروع کر دیتے ہیں جو ابھی چلا گیا ہے، 3 میں سے ایک چلا جاتا ہے، 2 رہ جاتے ہیں، وہ دونوں اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ دونوں جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بدگمان۔ یہی ہو رہا ہے، کیسے کام چلے گا اس طرح سے؟ کم سے کم جو آدمی اپنی اصلاح چاہتا ہے وہ لازم کر لے کہ بے ضرورت بولنا نہیں ہے، روزہ رکھ لو بولنے کا۔ میں بار بار سناتا ہوں، سہس پور میں میرے کچھ عزیزوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ زبان کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں میری زبان بہت چلتی ہے زبان کے بارے میں، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک ایک آدمی کو بیٹھ کے سمجھاؤں اور عادت ڈلواؤں کہ چپ رہنے کی عادت ڈالو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ بولنے کا مزہ جانتے ہیں اس لیے بولتے رہتے ہیں، اگر چپ کا مزہ جان لیں تو ایک لفظ بولنا پسند نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، بے ضرورت نہ بولو۔ حضور کو آدمی دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی فکر ہے، غم ہے، خاموش بیٹھے ہیں، جب ضرورت ہوتی تھی بولتے تھے۔ تو مجھ سے سہس پور میں کہا ان لوگوں نے کہ آپ جو ہیں بہت اس بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم پریشان ہیں کہ غیبت کیسے چھوڑیں، غیبت تو چھوٹتی نہیں۔ میں نے کہا بولنا چھوڑ دو۔ اب وہ فوراً ایک دم بولے، وہی بولے جو بولنا چاہیے، آپ کے ذہن میں وہی آئے گا۔ میں نے کہا بولنا چھوڑ دو، تو کہنے لگے جی بولے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ تو میں نے کہا میں یہی کہلوانا چاہتا تھا، جب کام نہ چلے تب بولو۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ سب طے کر لیں، بولیں ضرور بولیں، مگر کب بولیں؟ جب بغیر بولے کام نہ چلے، بولنا ضروری ہو جائے تب بولیں۔ غیبت دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے کہ غیبت کے بغیر ضرور کام چل جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا کام۔ اچھا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ بالکل فرض ہی بات بولیں،
کوئی مذاق کی بات بولنا چاہیں اپنے دوست سے بول سکتے ہیں، ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا مذاق کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی بات قصہ سنانا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک ضرورت ہے، وہ بھی ایک ضرورت ہے۔ لیکن میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل بولتے رہنا اور یہ نہ سوچنا کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں، جائز بول رہا ہوں ناجائز بول رہا ہوں، میرے بولنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میرے بولنے سے کسی کی بے عزتی تو نہیں ہو رہی۔ یہ جو ایک رلگڈا چل رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ تو بہرحال یہ بات بھی لمبی ہو گئی، اتنا ارادہ نہیں تھا، ہمت بھی نہیں تھی، لیکن دیر ہو گئی۔ چار چیزیں ہوئیں کہ دل جو ہے اس کو صاف کرنا ہے توبہ کے ذریعے، اور اس کو وائرسز سے بچانے کے لیے، جراثیم سے بچانے کے لیے اس کے دروازوں پر پہرا بٹھانا ہے، یعنی ماسک لگانا ہے، کانوں پر، آنکھوں پر، زبان پر اور دماغ پر۔ ان 4 دروازوں کی نگرانی کرنی ہے کہ ان سے دل کے اندر کوئی خراب بات نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا اور اچھا دل، قلب سلیم عطا فرما دے، اور اس کے لیے جو پرہیز ضروری ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ کئی حضرات ایسے ہیں جو بیعت کا ارادہ رکھتے ہیں، رات بیعت نہیں ہو سکے یا رات آ نہیں سکے، اب آئے ہیں، تو وہ سب بیعت کی نیت کر لیں، اور توبہ کے لیے توبہ کی نیت سے سب پڑھ لیں جیسے رات پڑھا تھا، اور اس کے بعد 1-2 منٹ مراقبہ بھی کر لیں گے، اور پھر دعا کر کے انشاءاللہ ناشتہ ہوگا۔ تھوڑی دیر ہو گئی ناشتے کا، ہمارا خیال تھا 7:30 بجے ہم فارغ ہو جائیں گے، لیکن جب احباب متوجہ ہوتے ہیں تو آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہے وہ 2 باتیں سمجھ لیں، ایک تو معمولات ہیں، ان کو شروع کر دیں۔ یہ معمولات ہیں، عملیات نہیں ہیں، یہ بھی وضاحت سن لیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی عملیات ہیں، تعویذات اور عملیات نہیں ہیں۔ یہ تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کچھ کام ہیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ہم نہ عامل ہیں نہ عملیات کو جانتے ہیں، اور یہ بھی اچھی طرح سے واضح رہے کہ لوگوں کو خواہ مخواہ کی امیدیں دلا کر کہ صاحب فلاں آدمی کے پاس مل لیں گے تو کام ہو جائے گا، یہ نہیں۔ شریعت کے مطابق صحیح بات بتائیے۔ کوئی آدمی اپنی پریشانی آپ سے بتائے، آپ اس سے کہیے کہ تم اپنے اللہ سے خود دعا کرو 2 رکعت پڑھ کر، اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم بزرگوں سے دعا کرانا چاہتے ہو، ہم کرا دیں گے، بات کر لیں گے، کہہ دیں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ اس کے لیے لوگوں کو طرح طرح سے کیا بولوں، بس اچھا نہیں لگتا بولنا، لیکن یہ اس کو موضوع نہ بنائیں۔ ہر آدمی اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگے۔ تو یہ معمولات ہیں، عملیات نہیں ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ دیوبند میں ایک فیملی، مرد بھی عورت بھی بچے بھی پہنچ گئے دروازے پر۔ کیا بات ہے؟ بتایا کہ یہ بیمار ہے، اس پہ یہ اثر ہے، اس طرح کی کچھ۔ تو میں نے کہا بھائی میرا نام کس نے بتا دیا آپ کو؟ میں تو عملیات کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوں۔ کہانی آپ کا نام بتایا تھا ایک صاحب نے، اور وہ فلاں ہیں اور ہم بات بھی کرا سکتے ہیں۔ میں نے کہا بات کرائیے۔ بات کرائی تو میں نے کہا بھائی آپ نے کیوں بھیجا میرے پاس؟
کہ وہ اصل میں آپ کی مجلس میں شریک ہوا تھا، میں نے سوچا کہ ان کا مسئلہ آپ ہی سے حل ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم نے بہت ظلم کیا، میں عامل نہیں ہوں، تعویذات نہیں کرتا ہوں، عملیات نہیں کرتا ہوں۔ بھئی دعا ہوا ہم کرتے ہیں تو یہ تو دعا تو ہر مسلمان کر سکتا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ تم نے ان کو غلط جگہ بھیج دیا۔ میری طبیعت پہ اتنی ناگواری ہوئی کہ میں نے ان بیچاروں کے ساتھ جو اخلاقی برتاؤ کرنا چاہیے تھا، بٹھاتا، کچھ چائے وائے پلاتا، وہ بھی نہیں کیا۔ ان سے معذرت کر لی کہ بھائی آپ کہیں اور چلے جائیں، فلاں فلاں لوگ عامل ہیں ان کے یہاں چلے جائیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ دیر بیٹھیں اور وہ ایک آدھ چیز میں ان کو بتا دوں پڑھنے وڑھنے کے لیے تو وہ سمجھے کہ ہو گیا کام یہی سے۔ اس تاثر سے بچنے کے لیے میں نے ان کو واپس کر دیا۔ تو یہ اس لیے کہا کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں، یہ بات پہنچ جائے کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کیا جائے۔ برحال معمولات ہیں، یعنی کچھ کام کرنے ہیں، استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت چاہنی ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی چاہنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھیں صبح شام۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، یا کوئی بھی درود 100 مرتبہ صبح شام۔ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ ضرور، یہ 3 چیزیں پڑھنے کی ہیں۔ بہت سے لوگ پہلے سے پڑھتے ہوں گے، نہیں پڑھتے ہیں تو اب شروع کر دیں۔ چوتھا کام، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی عادت ڈالیں، اپنے دل پر نگاہ رکھیں اور سوچتے رہیں کہ میرا دل، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور 5واں کام ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے ذکر کریں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، آنکھ بند کر لیں تو آسانی ہوتی ہے۔ دل میں سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے۔ جب ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہم جب سوچیں گے میرے دل میں آ رہی تو آئے گی انشاءاللہ، اور جب اللہ کی رحمت آئے گی تو دل صاف ہوتا چلا جائے گا، گناہ دھل رہے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے نہ بولیں، خاموش بیٹھ کر سوچتے رہیں کہ دل کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ یہ دل پر زور ڈالیں آپ کہ دل کہے اللہ اللہ، یعنی دل سے کہلوائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل جو ہے وہ دل بن جائے گا۔ دل بڑی چیز ہے، ہم دل کو کریں جھک کے سلام، وہ واقعی دل بن جائے گا۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، تو دل بن جائے گا۔ مراقبہ کریں روزانہ پابندی سے، کب کریں آپ کی مرضی، صبح شام دوپہر، گھر میں مسجد میں آفس میں، جہاں کہیں یکسوئی مل جائے تھوڑی دیر ضرور بیٹھیں، معمول بنا لیں تو آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے زندگی پر جو اثرات لائیں گے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں، استغفار، درود شریف، قرآن شریف، ہر وقت اللہ کا دھیان، اور تھوڑی دیر مراقبہ۔ یہ معمولات ہیں، ان کو شروع کر دیں۔ اور جو حضرات بیت ہوئے ہیں اس وقت یا رات اور قلب کی نشاندہی نہیں ہو سکی ہے، اب اس وقت ہمت تو ایسے ٹوٹ گئی ہے، جی چاہ رہا ہے کہ فوراً تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، لیکن بہرحال ایک کام کے لیے جمع ہوئے ہیں تو کام پورا کرنا ہے، تو وہ حضرات دعا کے بعد قریب آ کر قلب کی نشاندہی کرا لیں۔ اور میرا خیال ہے باقی حضرات مصافحہ نہ کریں۔ مصافحہ جو ہے وہ مقصود عبادت نہیں ہے، یہ سمجھ کے چلیں۔ مصافحہ اصلاً ملاقات پر ہوتا ہے، یعنی آپ کسی سے ملے تو مصافحہ کریں، سلام کے بعد مصافحہ۔ لیکن ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ہیں رات ہی سے، اور مصافحہ ہو بھی گئے ہیں، تو اس کو باقاعدہ ایک ثواب کا کام سمجھ کر کے جیسے کوئی عبادت ہے قصداً کرنے کی، ایسا نہ کریں۔ ہم تو مولوی لوگ ہیں، ہم یہ مسئلہ ضرور کھولنا چاہتے ہیں۔ تو مصافحے کو باقاعدہ عبادت کے طور پر اور باقاعدہ قصداً عمل کے طور پر نہ کریں۔ کسی سے رخصت ہونے پہ مصافحہ کیا جا سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے اگر کرتے ہیں، آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر بھی جو لوگ کریں گے میں کر لوں گا۔ باقی گزارش ہے ان لوگوں سے جو بیت ہوئے ہیں کہ وہ قلب کی نشاندہی ضرور کرا لیں۔ اب 2 منٹ مراقبہ کر لیں میرے ساتھ میں، تصور کریں کہ اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے اور نسبت کا نور آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مراقبہ ہوتا نہیں ہے، تو اس کو سمجھ لیں اسی طرح ہوتا ہے، بس
سوچنا ہے دل سے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مراقبے میں ضرب نہیں لگائی جاتی، زبان سے کچھ نہیں کہا جاتا، صرف سوچنا ہوتا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، صحیح طریقہ مراقبے کا یہی ہے، اور اس کے اثرات بہت طاقتور ہوتے ہیں. دعا کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین یا حل المشکلات یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم انک لست بإلہ استحدثناہ ولا برب یبید ذکرہ ابتدعناہ ولا علیک شرکاء یقضون معک ولا کان لنا قبلک من الہ نلجأ الیہ ونذرک ولا اعانک علی خلقنا احد فنشرکہ فیک تبارکت وتعالیت عما یقول الظالمون علوا کبیرا. اے اللہ، ہم آپ کے بندے جمع ہوئے اور رات سے اب تک ہم نے یہ وقت گزارا. اللہ اس کو ہمارے لیے زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دیجئے. اللہ جو باتیں رات سے اب تک ہوئی ہیں اپنے فضل سے ان کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے کام آسان فرما دیجئے. اللہ ہماری اور ہمارے المتعلقین کی اور ساری امت کی حفاظت فرمائیے، اور ہم سب کے ایمان و عمل کی، عزت و آبرو کی، جان و مال کی، گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے. اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا امید رکھی ہے ان کو بھی ہماری دعاؤں میں برابری کے ساتھ شامل فرما لیجئے. اللہ جن کے کام رکے ہوئے ہیں ان کی رکاوٹیں دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے متعلقین میں جو دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دیجئے. اور اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ اکابر میں جو موجود ہیں صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ قائم رکھیے. اے اللہ ہم سب کا انجام بہتر فرمائیے، برے انجام سے اور کاموں کے بگڑنے سے ہمیں بچائے رکھیے. اے اللہ جتنے حضرات نے توبہ کی ہے
یا بیت کی کلمات پڑھیں، اللہ سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اور سچی پکی تقوی والی زندگی صاف ستھری عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے وقت میں، ہماری عمر میں، ہماری صحت میں، ہمارے ارادوں میں، ہماری نیتوں میں، ہمارے اعمال میں، ہر چیز میں اللہ خیر و برکت فرما دیجیے۔ ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں، ہمارے بچوں اور متعلقین کے عمر میں برکت فرما دیجیے، رزق میں برکت فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے حضرات تشریف لائے، اے رب کریم ان سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے، نافع بنا دیجیے، مقبول بنا دیجیے۔ اللہ اس مجلس کا ہمارے ان عزیزوں نے اہتمام کیا، ولی ابصار ان کے رفقا نے اس کے لیے محنت کی، خرچ کیا، اللہ ان کو ہماری طرف سے اپنے شائع نشان جزائے خیر عطا فرمائیے، اور اس کے بدلے میں ان سب کو اور پھر ہم سب کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیے، شریعت پر چلنا آسان فرمائیے، سنت کے مطابق زندگی نصیب فرمائیے۔ اللہ اس پورے مجمع پر، پورے محلے پر، پورے خطے پر اپنی خاص رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے، اور جو کچھ مانگا وہ بھی، اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔